اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی 5ویں اور چھٹی آیت پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی 5ویں آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 62، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مصیبت آ پڑے گی، پھر وہ ان کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے آئیں گے اور کہیں گے قسم بخدا ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی توافق چاہتے تھے۔ طاغوت کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں جب انہیں متوقع فائدہ حاصل نہ ہوا تو مسلمانوں کو اس کا علم ہوا، پھر بات پوسی اور سزا ملنے کا خوف لاحق ہوا تو یہ منافقین اپنی کافرانہ حرکت کی توجیہ کرنے لگے۔ اس میں جو آیت میں استعمال ہوا احسان و توفیقہ، اس کی تشریح ہے کہ ہم تو خیر خواہ تھے اور باہمی اتفاق و ہم آہنگی کی خاطر ہم نے یہ کام کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ان کے دل کافرانہ خیالات سے پر ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے کافرانہ خیالات کا برملا اظہار نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس داخلی کفر کو اعتنا میں نہ لائیں۔ لہذا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے داخلی کفر کو اعتنا میں نہ لاتے تھے، بلکہ ان کے جنازوں میں شرکت فرماتے، ان پر نماز پڑھتے اور ان کے ساتھ وہی سلوک فرماتے تھے جو حقیقی مومن کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ظاہری جو لوگ ہیں ان کا کردار ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ اندر سے منافق ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن شمار بھی کرتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں، تو ان کو مومن ہی سمجھو۔ خداوند عالم ہمیں معنوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، لیکن یہ معنوی نعمتیں ہیں کیا؟ مثلا کہ سلامتی جو ہے وہ معنوی نعمت ہے، قلب سلیم جو ہے وہ اللہ کی معنوی نعمت ہے، جس کے لیے سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں ارشاد الہی ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے، تو قلب سلیم بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ معنوی زندگی ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد الہی ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو شخص عمل صالح انجام دے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اسی طرح سے معنوی زینت بھی ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد الہی ہوتا ہے کہ خدا نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک موضوع اور میں ساتھ لے کر چل رہا ہوں، اور وہ موضوع ہے حقیقی سعادت کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بحر الانوار کی جلد 71 صفحہ 364 پر یہ حدیث ہے مولا علی علیہ السلام کی، کہ مولا فرماتے ہیں کہ حقیقی سعادت یہ کہ انسان کا عمل سعادت پہ ختم ہو، اور حقیقی بدبختی یہ ہے کہ اس کا عمل شقاوت پر ختم ہو۔ غور الحکم میں حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے وقت نیک بختی و بدبختی واضح ہو جائیں گی۔ مزید مولا فرماتے ہیں قانع و رضا پر راضی رہنا انسان کی سعادت ہے۔ مزید مولا کا فرمان ہے کہ انسان کی سعادت اس کے دین بچانے اور آخرت کے لیے عمل کرنے میں ہے۔
سعید ترین انسان کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سعید ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی فانی لذتوں کو آخرت کی باقی لذتوں کے لیے ترک کر دے۔ اب میں آج کی دوسری آیت پیش کر رہا ہوں، یعنی آج کی چھٹی آیت، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو قولا بلیغا، سب سے پہلے اس کا میں لفظی ترجمہ پیش کر دیتا ہوں آیت کا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، تو ان سے آپ تغافل کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے کہیں جو ان کے حق میں بہتر بات ہو اور اثر کر جانے والی بات ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا خدا نے استعمال کیا اس آیت میں، اس کا مطلب یہ کہ ان کے منافقوں کے ساتھ ایسا کلام کیجئے کہ ان کے وجود کے اندر اتر جائے۔ بعض کے نزدیک ترتیب کلام یہ ہے وقل لہم قولا بلیغا فی انفسہم۔ بہرحال خدا عالم نے بہترین انداز سے بات کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اہم نکات یہ ہیں کہ دلوں میں نفاق رکھنے والوں پر بظاہر اسلام کے احکام جاری کیے جاتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دار اسلام سے نکالے بغیر ان کی نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، معنوی غذا کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد الہی ہوتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا اور کھانے کی طرف نظر کرے۔ معنوی لباس کیا ہوتا ہے، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اور تقویٰ و پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح معنوی وسیلہ اور ذریعہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں ہدایت کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والوں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تفسیر نور الثقلین کی جلد 1 صفحہ 626 پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ جس نے ان کی اطاعت کی گویا خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ وہی حضرات مضبوط رسی و خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ معنوی طہارت کیا ہوتی ہے، اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، خدا کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کی پلیدگیوں کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ معنوی نعمت کے بارے میں سورہ مبارکہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا نے بار بار قرآن میں کہا تھا ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، یہ نعمتیں دیں۔ انہی نعمات کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جو نعمتیں تم کو دی تھیں اس کے بارے میں تم نے کیا کیا۔ اب ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے تحفۃ العقول کے صفحہ 211 پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تلواریں دے کر بھیجا۔ ان میں سے 3 تلواریں ایسی ہیں جو نیاموں سے نکلی ہوئی ہیں جب تک کہ جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ نیاموں سے باہر رہیں گی۔ ایک تلوار رکی ہوئی ہے اور ایک نیام میں ہے، ان کا چلانا دوسروں کا کام ہے اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔
جو 3 تلواریں نیاموں سے باہر ہیں، ان میں سے ایک عرب کے مشرکین کے لیے ہے، ایک ذمیوں کے لیے ہے اور ایک عجم کے مشرکین کے لیے ہے۔ جو تلوار رکی ہوئی ہے وہ باغیوں و تعویل کرنے والوں کے لیے ہے، اور جو نیام کے اندر ہے وہ تلوار وہ ہے جس سے قصاص لیا جاتا ہے۔ اس کا چلانا مقتول کے اولیاء کا کام ہے اور فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔